بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع کے حوالے سے ہم بات کریں گے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول ہیں۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں پر بات کرنے سے پہلے میں خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کروں کہ خارجہ پالیسی ہوتی کیا ہے۔ دیکھیں، اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ خارجہ پالیسی سے مراد وہ تعلقات ہوتے ہیں جو ایک ملک دوسرے ملک سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے قائم کرتا ہے۔ اب پاکستان چونکہ ایک اسلامی ملک ہے، اس لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی اسلامی اصولوں کے مطابق ہے۔ اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے، اسلامی روایات کو، اسلامی رواداری کو، مساوات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اس بات کو آپ بہت آسانی سے ذہن نشین رکھ سکتے ہیں، بس یوں سمجھ لیں کہ جو چیز اسلام کے مطابق ہے وہ اسلامی ملک کی خارجہ پالیسی کا اصول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسرے لوگوں سے اچھے تعلقات قائم رکھو، تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ اسلامی ممالک سے بھی اچھے تعلقات قائم رکھے جائیں، پلس یہ کہ ہمسایہ ممالک سے بھی اچھے تعلقات قائم رکھے جائیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی آزادی کا، اپنی خود مختاری کے تحفظ کا انتظام کرو، مطلب اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ تو یہ بات بھی ہماری پالیسی کا ایک حصہ ہے، یہ پالیسی کا اصول ہے ہماری۔ یہ تو ایک ہنٹ تھی آپ کے لیے یاد رکھنے کے لیے۔ اب میں کچھ اصول پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا کچھ مثالوں کے ساتھ۔ جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ خارجہ پالیسی پاکستان کی خارجہ پالیسی ایسی ہے کہ جس میں پاکستان اپنی آزادی اور اپنی خود مختاری کے تحفظ کے انتظام کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے پاکستان کا کوئی بھی چاہے حکمران کسی دور میں آئے، کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے پاکستان کی آزادی کو، پاکستان کی خود مختاری کو اور پاکستان کی سالمیت کو کوئی نقصان پہنچے۔ کوئی معاہدہ ایسا نہیں کیا جا سکتا، کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جا سکتا، اور کوئی معاملہ بھی ایسا طے نہیں کیا جا سکتا جس سے پاکستان کی آزادی اور خود مختاری سالمیت خطرے میں پڑ جائے۔ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اصول ہے۔ ہاں، ایسا ضرور ہے کہ اب اگر آپ فی الوقت اب پاکستان کے معاملات کو دیکھیں تو بہت سے حکمران ایسے آئے اور ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو اس اصول کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے پاکستان کے معاملات کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، پاکستان کے وجود کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے، لیکن پالیسی ہماری ہے۔ اس لیے میں یہاں پر یہ پہلے ہی عرض کرتا چلوں کہ آپ اس حوالے سے کوئی ایسا کمنٹ نہ کریں کہ پاکستان میں تو ایسا ہو رہا ہے اور اصول یہ اصول میں تھوڑی چلا رہا ہوں، یا پاکستان میں تھوڑی چلا رہا ہوں، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی پالیسی یہ ہے ہماری۔ اس لیے اس حوالے سے کمنٹ کرنے کے بجائے آپ یہ بتائیں کہ سجیشنز کہ کیا کرنا چاہیے، وہ بہت اچھا لگے گا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس حوالے سے اپنا دماغ چلائیں گے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ ویڈیوز میں لوگوں نے کمنٹس کیے تھے ایسے، اس لیے میں پہلے یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ بار بار یہ بات ذکر نہ کرنا پڑے۔ تو میں جیسا کہ ابھی عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت کا تحفظ، پاکستان کی خود مختاری اور آزادی کا تحفظ چونکہ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بہت سے ایسے معاملات ماضی میں اور حال میں نظر آتے ہیں جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ پاکستان نے اپنی فوجوں کو جدید اسلحہ سے لیس کیا، ایٹمی دھماکہ کیا، اپنے آپ کو ایٹمی قوت بنایا، وہ ساری باتیں اور وہ سارے واقعات اسی چیز کی کڑی ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو ایک اور اہم ترین اصول ہے وہ دوسروں کی آزادی اور خود مختاری کا تحفظ ہے اور ان کے اقتدار اعلیٰ کا احترام ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح ہمیں اپنی آزادی کی فکر ہے، اسی طرح ہمیں دوسروں کی آزادی کی بھی فکر ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہوا لوگوں پر، چاہے وہ مسلم تھے یا نان مسلم تھے، پاکستان نے اس حوالے سے آواز اٹھائی ہے، ان کے حق خود ارادیت کی، آزادی کی حمایت کی ہے کہ انہیں ان کا حق دیا جائے۔ جیسے فلسطین کے حوالے سے بات آئی تھی، فلسطین کی آزادی کے لیے پاکستان نے آواز اٹھائی تھی۔ ایسی ساؤتھ افریقہ میں کے عوام پر جب ظلم ہوا تھا تو اس کے خلاف پاکستان نے آواز اٹھائی۔ ویتنام میں جب امریکی افواج موجود تھی، امریکی افواج کے ظلم کے خلاف
آواز اٹھائی. افغانستان میں جب رشیا نے حملہ کیا تھا، روس نے، تو ان کی افغانستان میں موجودگی کی اور ظلم کے خلاف پاکستان نے آواز اٹھائی. یہ ساری باتیں گواہی دیتی ہیں اس بات کی کہ پاکستان دوسروں کی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ کے حوالے سے بھی فکر مند ہے. اسی طرح میں یہاں پر ایک بات اور یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ نسلی امتیازات کے حوالے سے جہاں کہیں بات ہوئی، کالے اور گورے کے حوالے سے جھگڑے شروع ہوئے، تو پاکستان نے اس چیز کی بھی مخالفت کی اور عالمی سطح پر احتجاج کیا. اب الگ بات ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. جیسے کہ اس حوالے سے جنوبی افریقہ کی بات کروں، جنوبی افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ میں ایسا ہوا، زمبابوے میں کالے اور گورے نسلی بنیادوں پر یہ فرق کیے گئے لوگوں کے درمیان، تو پاکستان نے اس چیز کی مخالفت کی عالمی سطح پر. اسی طرح اگر میں اس موقع پر کشمیر کی بات نہ کروں تو بات مکمل نہیں ہوگی. پاکستان نے کشمیر کے حوالے سے بھی یہ بات کی ہے کہ وہاں کے عوام کو اس بات کا اختیار دینا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ملنا چاہتے ہیں. وہاں پر جو کچھ ظلم کیا جا رہا ہے اور جو کچھ معاملات پہلے ہوتے رہے، پاکستان نے ان تمام معاملات کی مخالفت کی ہے اور مطلب اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کی اور کشمیریوں کی پاکستان کو فکر ہے اور فکر رہے گی. یہاں پر میں نے 2 پوائنٹس کو مرج کیا ہے، دوسروں کی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ کو اور نسلی امتیاز مخالفت، حق خود ارادیت کی حمایت، اس کو ایک ہی کر کے میں نے آسانی کے لیے اس کو یوں ذکر کیا ہے. اسی طرح میں کچھ اور ایگزامپلس اگر پیش کروں تو یہ ویتنام کا کمپوچیا پر جو حملہ ہوا تھا اس کی بھی پاکستان نے کھل کر مخالفت کی تھی. اسی طرح اسرائیل نے جب عربوں کے خلاف، عربک ورلڈ کے خلاف معاملات کیے تھے اور ظلم کیا تھا، اس وقت بھی پاکستان نے اس حوالے سے مخالفت کی تھی. مطلب قانون کا یہ ایک چیز ہمارے حصہ ہے. آج تو بہت کچھ ہو رہا ہے، جیسے غزہ میں جو کچھ ہوا، آواز تک نہیں نکالی، انہوں نے آواز تک نہیں نکالی، اور جتنا ظلم ہو رہا ہے پاکستان کی پالیسی کا یہ حصہ ہے. اور قانونی طور پر دیکھا جائے تو قانون اس بات کو ہر حکمران پر لازم کرتا ہے کہ وہ ایسا کرے، اصولوں کے مطابق ملک کے معاملات کو چلائے. یہ الگ بات ہے کہ ہم سوتے رہتے ہیں اور ہم انہیں قانون پر عمل کروانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. ورنہ ماضی میں دیکھا جائے تو ایسے معاملات ہوتے رہے. عراق کی طرف سے جب کویت پر قبضہ ہوا تھا تو اس وقت پاکستان نے اس بات کی کھل کر مذمت کی تھی. سربیا کی بوسنیا کے خلاف جارحیت کے خلاف کے اس معاملے میں بھی پاکستان نے مخالفت کی. مطلب اب دیکھتے جائیں تو ایک لمبی تاریخ ہمیں اس حوالے سے ملتی ہے. اسی طرح ایک بہت ہی ریلیونٹ مثال ایک مجھے یہاں پر نظر آتی ہے. یہ تیسری دنیا سے بھی چونکہ اچھے تعلقات قائم رکھنا بھی پاکستان کی پالیسی کا حصہ ہے. سو اس حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو نے چونکہ اس حوالے سے ایک اچھا کام کیا تو میں اس کو ذکر یہاں ضرور کروں کہ انہوں نے تیسری دنیا کے ممالک کو ایک نیو اکانومیکل سسٹم کے حوالے سے آمادہ کیا تھا کہ وہ اٹھیں اور ایک ایسا نظام نیو اکانومیکل سسٹم بنائے، ایک نیا اقتصادی نظام جس سے وہ ترقی یافتہ ممالک کے استحصال سے، ظلم سے نجات حاصل کر سکے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے. تو ہمیں دوسروں کی آزادی کا بھی خیال ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہوا آسان لفظوں میں کہ ہمیں اپنی آزادی اور خود مختاری کا بھی خیال ہے اور دوسروں کی آزادی کا، ان کی خوشحالی کا، ان کی ترقی کا بھی خیال ہے. اچھا، یہاں یہ بھی بات سمجھتے چلیں کہ تیسری دنیا کے ممالک میں کون سے ممالک شامل ہوتے ہیں. بتایا گیا ہے کہ ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ کے غریب ممالک تیسری دنیا کے ممالک میں شامل ہوتے ہیں. تو پاکستان نے اس حوالے سے غریب ممالک کا بھی ساتھ دیا، تیسری دنیا کے ممالک کا بھی ساتھ دیا ہے اور ان کی حمایت کی ہے. اسی طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اصولوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ پاکستان نہ تو دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے گا اور نہ ہی کسی کو دخل اندازی کرنے کا موقع دے گا.
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمیں بہت سے معاملات میں دوسرے ممالک دخل اندازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے معاملات میں. آج امریکہ میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایٹمی پلانٹ کی اور ایٹمی بم کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اس حوالے سے اپنی خدمات پیش کرے گا. وہ ہمارے دیگر معاملات میں، اندرونی ہمارے ملکی معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے، جبکہ اصول ہمارا یہ ہے اسلامی ممالک سے اچھے تعلقات قائم رکھنا اور ان کے اتحاد کو فروغ دینا بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم حصہ ہے. پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کی جد و جہد آزادی میں بھی اہم کردار ادا کیا، انہیں آزاد کروانے میں، جن میں انڈونیشیا کا نام آتا ہے، مراکش کا نام آتا ہے، تیونس کا، الجزائر کا، لیبیا، برونائی اور فلسطین اور دیگر اسلامی ممالک. اسی طرح اسلامک جو تنظیمیں ہیں، اسلامی ممالک کی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، اس کا ممبر ہونا اور اسلامی اتحاد کے لیے آواز اٹھانا، یہ ساری مثالیں ہیں اس کی کہ پاکستان اسلامی ممالک کے اتحاد کو فروغ دینا چاہتا ہے اور ان سے اچھے تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہے. اسی طرح ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا، یہ بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول ہے. چائنا سے تو پاکستان کے تعلقات سبھی جانتے ہیں، ایون کہ بھارت سے جو ہماری خونریز لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، ماضی میں تباہ کن جنگیں ہوتی رہی ہیں اور جو تلخ تجربات ہوتے رہے ہیں، اس کے باوجود پاکستان بھارت سے اچھے تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں امن قائم رہے. دنیا میں امن قائم رہے. کرنٹ سچویشن کو تو بالکل آپ ذہن سے نکالیں. اب فی زمانہ کو تو چھوڑیں، آپ پہلے اور اس دور میں جائیں جس وقت یہ لکھی گئی تھی پالیسی. اس وقت بھی ہمارے جذبات یہی تھے کہ ہم ہندوستان سے اچھے تعلقات قائم رکھیں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ کوئی ملک اگر تقسیم کیا جاتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ دشمن بن جائے. ہندوستان ہو یا کوئی اور غیر مسلم ملک ہو، اس سے اچھے تعلقات قائم رکھنا پاکستان کی پالیسی کا اصول اس لیے کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ بلا وجہ کسی ملک سے تعلقات خراب نہ کیے جائیں. ارے آپ غیر مسلم ملک کو تو چھوڑیں، وہ غیر مسلم لوگ جو کہ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، اسلامک سلطنت میں رہ رہے ہیں، اسلام نے تو ان کو بھی تحفظ دلوایا، انہیں بھی ذمہ قرار دیا ہے اور انہیں ان کے حقوق لازم کیے ہیں حکمرانوں پر، مسلمانوں پر، کہ ان کی جان، ان کی مال، عزت، آبرو، ان کی حفاظت کرنا ہم پر لازم ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذمیوں کے حوالے سے کہ اموالہم کا اموالنا، اس طرح کلمات ہے کہ ان کے مال تمہارے مالوں کی طرح ہیں، ان کی جانیں تمہاری جانوں کی طرح ہیں. تو ہم اگر کسی کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھتے ہیں تو اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. اسی طرح ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات قائم رکھنے کی مثال ایران اور چین سے سرحدی معاہدے بھی ہیں. پاکستان نے ایران سے اور چائنا سے سرحدی معاہدے کر کے دوستی کو فروغ دیا ہے، افغانستان کو راہداری کی سہولت دی ہے. اسی طرح تاجکستان سے پاکستان کے اچھا تعلقات ہے. تو اسلامی ممالک سے اور ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات رکھنا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول ہے. اسی طرح اقوام متحدہ مطلب UN سے تعاون کرنا اور اس کے چارٹر کو ماننا، یہ بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اصول ہے. چونکہ اقوام متحدہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، یہ تنظیم اس لیے بنائی گئی تھی، اس لیے پاکستان اس کا ساتھ دیتا ہے. اور اقوام متحدہ نے پاکستان سے جہاں کہیں درخواست کی ہے امن قائم کرنے کے لیے، تو پاکستان نے اس حوالے سے اس کی درخواست کو قبول کیا ہے. جب بھارت سے پاکستان کی جنگیں ہوتی رہیں اور اقوام متحدہ نے جنگ بند کرنے اور پرامن ذرائع اختیار کرنے کی تلقین کی تو پاکستان نے اس پر بھی عمل کیا. امن فوج جہاں کہیں اقوام متحدہ کی جاتی ہے اس میں اکثر اوقات پاکستان کے فوجی دستے بھی شامل ہوتے ہیں. تو پاکستان امن قائم کرنا چاہتا ہے، اس لیے اقوام متحدہ کے ساتھ بھی تعاون کر رہا ہے.
تو یہ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اصول. میں ایک دفعہ پھر ان کو آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا چلوں تاکہ آپ اس کو اپنے ذہن میں دہرا سکیں. پہلا اصول ہمارا اپنی آزادی اور خود مختاری کا تحفظ ہے. اسی طرح دوسروں کی آزادی اور خود مختاری کا تحفظ اور ان کے اقتدار اعلیٰ کا احترام کرنا بھی ہماری پالیسی کا حصہ ہے. دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی سے پرہیز کرنا، احتراز کرنا، اس سے بچے رہنا، یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہے. دنیا میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنا، امن کے لیے کام کرنا، امن و آشتی کے لیے کام کرنا، یہ بھی ہماری پالیسی کا حصہ ہے. نسلی امتیازات کہیں ہوں یا لوگوں کی آزادی کہیں خطرے میں پڑ رہی ہو، حق خود ارادیت کا معاملہ آ جائے تو اس کی حمایت کرنا ہماری پالیسی کا حصہ ہے. اور آخر میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر پر سختی سے عمل کرنا، مطلب اس کے ساتھ تعاون کرنا، یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوئی ہوگی، انفارمیٹیو ہوگی. آپ اگر اسی ٹاپک کو ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر فارن پالیسی آف پاکستان ٹائپ کر کے سرچ کر سکتے ہیں. ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور مزید اس قسم کی ویڈیوز میں آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ہمارے چینل کو بخوبی سبسکرائب کر سکتے ہیں. لائک، کمنٹ، شیئر، یہ سارے بٹن اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ انہیں یوز کیا جائے، بتایا جائے کہ کیسی لگی ہے ویڈیو. اور آپ کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کمنٹ کر کے کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.